جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج کی یہ تقریب سجا رہے ہیں وہ تمام لوگ. آج کی اس تقریب میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس تقریب کے معزز مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایبٹ آباد جناب محمد شوقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، مہمانوں کے گلدستے میں درمیان میں موجود ہیں. میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی تقریب کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بہت سا وقت نکال کر لائے. ہماری ایسوسی ایشن کی جو نمائندے یہاں پر موجود ہیں سب کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے تمام وہ لوگ جو اس ایونٹ کو منعقد کروانے کے لیے دن رات کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی محنتوں کا، ان کی کاوشوں کا بہت بہت شکریہ. تو ہماری آج کی جو تقریب ہے یہ کچھ احباب جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کچھ احباب جو ریٹائر ہونے والے ہیں، اور کچھ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ اثاثہ جو ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، سروس کے دوران میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے اعزاز میں ان کے لیے یہ تقریب منائی جا رہی ہے. اور آج ہم یہ کریں گے، آج کی اس تقریب میں جو ایس او اے کی جو ہمارے بھائی موجود ہیں جنہوں نے یہ ایونٹ ارینج کیا، ان سب کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کلیپنگ کر دیں. آج کی اس پروقار تقریب کا آغاز کرتے ہیں اس ذات باری کے پاک و بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے. ہر زمانے پہ چل رہا تیرا نام، ہر زمانے پہ چل رہا تیرا نام، پانیوں پر لکھا ہوا تیرا نام، روز اول سے اے خدائے زمانہ سب فضاؤں میں گونجتا تیرا نام. میرے دل کو عجب قرار سا آیا جبھی میں نے لیا ہے تیرا نام. تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر جاوید صاحب سے، پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول کاکول، تلاوت کلام پاک کے لیے. اور ترجمہ بھی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت 12 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ عز و جل معاشرے کی برائیوں سے روکنے کے لیے فرما رہے ہیں ایمان والو زیادہ کثرت زن سے بچا کرو، بدگمانیاں نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ایک دوسرے کی غیبت کرنا، بھائی کی غیبت کرنا گویا اس کا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اسے تو تم ضرور باضرور ناپسندی کرو گے. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد شوقت صاحب، جناب سمی اللہ خلیل صاحب اسکول آفیسر ایسوسیشن کے پی، سردار اسلام صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ایس او اے کے پی، حضرت محمد داؤد صاحب جنرل سیکرٹری اقصا کے پی، ابرار صاحب ریٹائرڈ پرنسپل، جناب تنویر حسین شاہ صاحب ریٹائرڈ، روح اللہ جان صاحب، اور میرے سارے سینئر پرنسپل، میرے ساتھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے آفیسر بڑے جنٹل آفیسر ہم سے رخصت ہوئی ہے، دنیا سے بھی رخصت ہوئی ہے، ان میں قاضی تجمل حسین صاحب، ان کا بیٹا تشریف رکھتا ہے، گلخطاب صاحب ان کے بھائی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، عبدالرزاق صاحب عباسی صاحب لکھنؤ سے کورونا کے دوران ان کی وفات ہوئی تھی، ان کا بیٹا ہے. شفیع محمد صاحب کی بیٹی کو ہم نے انوائٹ کیا، وہ شاید آج پہنچ جائے گا. سب کو خوش آمدید. اور اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں جناب خورشید صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لباٹ تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے انا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں وی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھن تے منڈار نو آکھے حلیمہ سعدیہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں آکھے حلیمہ سعدیہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل ہوئی. میں نے لیا ہے نام رسالت مآب کا میں نے لیا ہے نام رسالت مآب کا ہونٹوں پہ میرے پھول کھلا ہے گلاب کا. اب ہم تقریب کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ چاہیں گے کہ ہمارے وہ مرحومین جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اثاثہ تھے ان کی وفات پر جو ان کی وفات ہوئی ہے اس کے بارے میں دعا فرمائیں گے. اور میں دعوت دوں گا پرنسپل منیر صاحب گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول حویلیاں کہ وہ تشریف لائیں گے اور دعا فرمائیں گے, دعائیں مغفرت فرمائیں گے مرحومین کے لیے. ان مرحومین میں ہمارے بہت محترم قاضی تجمل حسین صاحب گلخطاب صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول میرپور, عبدالرزاق صاحب سینئر ایس ایس گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بگنوتر, محمد شفیع صاحب ہڈورا منڈی کے ہیڈ ماسٹر شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ماجد مرزا صاحب. یقیناً ہمارے جو قریب ہیں انہوں نے ساری زندگی جو ہے سچا جامعہ جو ہے اس کے لیے تگو کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں درجات بلند فرمائے. اور ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسا ایک گلدستہ ہے, کیسی ایک وزن ہے کہ پرنسپلز, ہیڈ ماسٹرز, ایس ایس جو بھی ہے اس کا جو بھی کام ہے ایگزیکٹو بلڈنگ ہے, آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فرض ہے, فرض عین ہے, لیکن ہمارے جو ایکشنز ہیں یہ ہمیں دین دنیا آخرت میں جو ہے وہ کام آتے ہیں. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. یاد اس کے بعد ایس او اے ڈسٹرکٹ احمدآباد کے صدر ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول نواں شہر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تمام آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جناب محمد صاحب, جناب سید خلیل صاحب, جناب حضرت چودھری صاحب, جناب سراج نام طارق صاحب اور ہمارے مشاورت سے جانے والے اللہ جان صاحب, محترم پرنسپل صاحبان, ایس ایس صاحبان, ہیڈ ماسٹر صاحبان, میں اپنی جانب سے اور ایس او اے احتماد کی طرف سے آپ سب کا انتہائی مشکور. ہمارے قریبی دوست جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں, ان کے بیٹے اور بھائی جو یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں,
میں ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے. یہ ان کا حق تھا کہ ہم اس موقع پر انہیں یاد رکھیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. ان کی سروسز، ان کی خدمات کسی طور تعارف کی محتاج نہیں. اپنے وقت میں انہوں نے بہت اچھا طریقے سے سرو کیا ڈپارٹمنٹ کو، بچوں کو. اس موقع پر میں اپنے ریٹائرڈ ہونے والے بھائیوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج ہماری کال پر یہاں تشریف لائے. اور جو ہمارے ساتھی پشاور سے تشریف لائے ہیں، انتہائی مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہماری ریکویسٹ جو ہے قبول فرمائی ہے. میں اپنی پوری تنظیم کی طرف سے ڈسٹرکٹ ارتباط کے تمام محترم پرنسپل صاحبان، ایس ایس صاحبان، ہیڈ ماسٹر صاحبان کی طرف سے ان کا ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آگے بڑھاتے ہیں ہم تقریب کو، اور میں دعوت دوں گا دوست محمد صاحب ہمارے سینئر ایس ایس ہیں بانڈی ڈھونڈا میں، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بانڈی ڈھونڈا میں، اور ساتھ صدر ہیں اقصا کے ایبٹ آباد کے. ان کو دعوت دوں گا، لیکن میں ایک شعر پڑھوں گا، پھر آپ نے کلپنگ کرنی ہے ان کے لیے، اور پھر میں دعوت دوں گا ان کو. میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر بھی وہ شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے. آپ سب کی مدد کرتے ہیں دوست محمد صاحب. السلام علیکم. تمام آئے ہوئے مہمانوں کو السلام علیکم. آج کی یہ جو تقریب منعقد ہو رہی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے اعزاز میں، اور جو موت ہو چکے ہیں ان کے اعزاز میں کی گئی ہے. تقاریب ہوتی رہتی ہیں اور یہ ایک سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں اپنا ایک دوست ہے انگلینڈ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اکنامکس میں، اور میں نے ادارہ چلا رہا، اس کا سی او ہے. اس نے مجھے ایک میسیج کیا تھا، وہ میں جسٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک امانت اچھی بات ہے، ایک امانت ہے اور یہ پہنچنی چاہیے. امانت اس نے کہا کہ بھائی میں نے پاکستان کا سروے کیا ہے، اور پاکستان کے سروے میں سب سے زیادہ گورنمنٹ امپلائیز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں. مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ، اتنی بڑی اسٹرینتھ، لوگ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ جسٹ پینشن لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو اس نے پھر مجھے کچھ مثالیں بھی دیں، اور کچھ میں اپنے سے بھی کرتا ہوں. آرمی کو اگر آپ دیکھیں، آرمی میں جو لوگ سینئر لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نہ کسی جگہ پہ ان کی ہو جاتی ہے، یعنی سروسز وہ اپنی دیتے ہیں. یعنی اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے اپنے ادارے ہیں، جس طرح آپ سی ایس ڈی شاپ دیکھ لیں، عسکری بینک ہے ان کی. اس کے علاوہ اے ڈبلیو ٹی ان کا ادارہ ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، وہ چل رہا ہے، وہ چلا رہے ہیں. واحد ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں اس طرح کی کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. ہمارے کریم لوگ ریٹائر ہو کے جا کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ اصل چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو کچھ تجاویز ہیں، آپ یہاں سب ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑا سا ہمیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے. اور اس جو ایک دو چیزیں ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا سٹارٹ لیں، تمام یعنی کلاس 4 سے لے کر 20 تک ڈائریکٹر تک، یہ جتنے بھی لوگ اس ناؤ کے سوار ہیں، وہ اگر اپنا اس میں حصہ ڈالیں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے اور بہت اچھا ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یعنی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم ایک بہترین اسکول اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے اتنی کوئی بڑی کنٹریبیوشن کی ضرورت نہیں ہے. 1500 روپے اگر پر ہیڈ ہم کنٹریبیوشن کریں تو میرے خیال میں صرف ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے 10,000 سے وہ ملازمین ہیں. تو اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنا ایک بہترین مثالی ادارہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہم کر سکتے ہیں.
اور اس میں یہ ہو اپنے بچے تو ہم اس میں پڑھائیں ہی پڑھائیں. ہم تعمیر وطن ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں فیس برنال APS جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں بہترین ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. ایک تو ان کا وقت بھی قیمتی ہوگا, ان کی سروسز بھی قوم کو ملے گی, اپنے بچے بھی وہ پڑھیں گے. ساتھ ساتھ یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے اور یہ انویسٹمنٹ بڑھتی جائے گی. بجائے جا کے دکانیں کھولنے کے, گھر بنانے کے, اپنے لیے بینک بنائیں. ایجوکیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ہم اپنی تنظیم بنائیں, ہم اپنے شاپنگ مالز بنائیں, ہم اس میں اپنی انویسٹمنٹ کریں تاکہ ہمارا پیسہ ہو, ہم پہ ہی لگے, اس کا کریڈٹ بھی ہمیں آئے, اس کا فائدہ بھی ہمیں آئے, اور ہماری جو یوتھ فورس ہے وہ اس میں جو بیٹھی ہوئی ہے گھروں میں ان کو جاب بھی ملے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے مجھ سے کی. میں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے وہ شیئر بھی کیا, وہ 5-6 پیج کا ہوا ہے وہ شیئر کیا, لیکن وہ جو جن ساتھیوں کو گیا ہے کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے, اور جس نے پڑھا ہے تو اس نے اس کو مزاح ہی سمجھا ہے. تو مجھے پھر بات وہی علامہ اقبال اور میسولینی والی یاد آتی ہے. میسولینی آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی کے ڈکٹیٹر تھے. اقبال جب اٹلی گئے تو اقبال سے میسولینی نے پوچھا کہ کوئی اچھوتا سا مشورہ دے دو. تو اقبال نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ جب کسی شہر کی آبادی بڑھ جائے تو فوری طور پہ وہاں آبادی کو کنٹرول کرو, دوسرا شہر بساؤ. تو میسولینی حیران ہو گیا, اس نے کہا اس میں کیا لاجک ہے؟ اقبال نے فرمایا کہ اس میں لاجک یہ ہے کہ جب کسی شہر کی آبادی بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ مخرجات خیر کم ہو جاتی ہیں اور مخرجات شر بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد اس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں, آپ کے ساتھ مخاطب ہوں, ان سے بہت کچھ سیکھا, ان کے ساتھ کام کیا. 1-2 مہینوں میں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, اور ان کی باتیں سننے کے لیے ہم لوگ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں. سید تنویر حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈھونڈو گے ملکوں ملکوں, ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. اے اہل زمانہ قدر کرو, نایاب نہ ہو تو کامیاب. محترم جناب DO صاحب محمد شوکت صاحب, سمیع اللہ خلیل صاحب, پہچان ہے سمیع اللہ خلیل کے PK میں ہماری, ایک بہادر فرزند جو KPK میں موجود ہے, اللہ سے حیات میں رکھے. ان کے ساتھ آنے والے تمام پشاور کے مہمان, پرنسپل صاحبان, ہیڈ ماسٹر صاحبان, SS صاحبان اور دیگر مہمان کرام, السلام علیکم. بے حد شکر گزار ہیں منتظمین کے کہ آپ نے محکمہ سے رخصت ہوتے ہوئے ہماری عزت افزائی کی. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ. میں جناب شوکت صاحب کے لیے 3 جملے لکھ کر لایا تھا, اجازت ہے؟ میں نے کہا آج ہمارے دولہا یہی ہیں, 3 جملے ان کے لیے. پہلا, جتنے سکول انہوں نے وزٹ کیے کسی سابقہ DO یا EDO نے وزٹ نہیں کیا. نہ صرف اپنی گفتگو میں کلیئرٹی رکھتے ہیں بلکہ الفاظ و معنی اور جملوں کی حرمت کو سمجھتے ہیں. تیسرا, ہر دل عزیز ہے. یہ لفظ لگتا سب کے ساتھ ہے, ججتا صرف شوکت ساتھ. 40 سال اس دشت کی سیاحی میں گزارے,
तदरीस का सफर हवेलियां की सरजमीन से शुरू किया। इस्लामुद्दीन मरहूम जैसे अजीम एजुकेशनिस्ट के ज़ेर आया। अल्लाह मुझे फिर यूनिवर्सिटी में 2 साल, वाह खान साल तो भूल ही गया। खान मोहम्मद के साथ 2-3 माह गुजरे। फिर मेरी सिलेक्शन पीएड में हो गई, बड़ी शानदार पार्टी इस कलंदर ने दी। वही से मेरी दोस्ती का आगाज हुआ। ये 86 या 7 का जमाना था और आज तक दोस्ती कायम। अल्लाह ने हया यूनिवर्सिटी, वाह यूनिवर्सिटी की क्या 2 साल, माह साल। गोल्ड मेडल भी लाया, मोहब्बतें और नफरतें। स्टार ऑफ का यार रहा। नंबर 2 हाई स्कूल एबटाबाद, नंबर 3 हाई स्कूल एबटाबाद, नंबर 4 हाई स्कूल एबटाबाद और फिर नवाशहर तदरीस में मगर। इस दौरान क्या क्या मोती थे जो दाएं बाएं थे, कुछ सीने से लगे हैं, कुछ गले में। फिर 4 साल से ज्यादा अरसा नंबर 1 हाई स्कूल में प्रिंसिपल रहा। डीसीपी के 2 साल, कोहिस्तान में 2 साल, खान मोहम्मद के बुफैल वहां रहा। सर्विस के आखिरी 8 साल फिर नवाशहर और एबटाबाद में गुजर गए। 40 सालों में एक बात जो मुझे याद है, वो ये कि मैं कभी देर से स्कूल नहीं पहुंचा और कभी जल्दी स्कूल से नहीं निकला। मेरे कलीग बैठे हैं, आखिरी चंद और शायद उसकी वजह ये भी थी कि 35 साल से ज्यादा अरसा समीउल्लाह खलील इस खूबसूरत शहर एबटाबाद में ये हदिया एक तशक्कुर भी हो सकता। मैं कहता हूँ कि पहाड़ों में लोग होते हैं, लोग सुना भी जाए तो खैर, लेकिन शहर में हम होते हुए हमें कुछ सदका के तौर पर छुट्टियां नहीं करनी चाहिए, जल्दी आना चाहिए वगैरह। जिनके साथ काम किया उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है और जो दूर से मुझे देखते रहे उनकी राय मुख्तलिफ। बहरहाल फूल भी रहे, बबूल भी रहे। ये एजाज है उसने आवारगी का, जहां भी गए दास्तान छोड़ाए। मिले थे बहुत हम सफर जिंदगी में, नहीं याद किसको कहाँ छोड़ाए। जो दामन में आए वो हो जाए रुसवा। चंद लम्हों की रफाकत ही की गनीमत है कि चंद लम्हों की रफाकत की गनीमत है कि फिर चंद लम्हों में ये शीराजा बिखर जाएगा। अपनी यादों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसे मालूम है फिर कौन किधर जाएगा। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ एबटाबाद हिस्टोरिक कैबिनेट को और जितने भी हमारे मुंतजिमीन को, और जिस तरह दरार साहब ने फरमाया, दूसरे साथी ने फरमाया, दोस्त मोहम्मद साहब ने मुख्तलिफ तजावीज़ रिटायर बंदों के लिए दिए और एक दोस्त का मैसेज डिटेल से सामने रखा। तबीर शाह साहब ने अच्छे अंदाज में 40 सालों का जो अरसा जितना उन्होंने गुजारा था बयान किया। उस्मान साहब ने एयर मार्शल की नुमाइंदगी करते हुए अंदाज में खुलासा बयान किया। जावेद साहब ने एसएस की नुमाइंदगी करते हुए बात की। हकीकत में ये क्रेडिट मैं एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट को इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि हम पूरे सूबे में घूमते फिरते हैं और हमारे मुआशरे में एक अच्छी रिवायत है और खुसूसन हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में और फिर मैं अपने तंजीम शोरे को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे शोरे के जितनी भी तकरीबन अक्सर अजला में ये रिवायत कायम है। इससे पहले 9 तारीख को हम मानसेर आए थे, उससे पहले चारसदे गए थे, उससे पहले दिलोर गए थे, नौशेरा गए थे। तो अक्सर अजला में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस शोरे के जो साथी है वो अपनी सीनियर्स को इज्जत के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो
لیکن یہ ضرور ہے کہ 2009 سے میں ایسوسیشن میں ایز جنرل سیکرٹری تھا اور ابھی ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، لیکن یہ کریڈٹ بٹاباٹ کو ضرور جاتا ہے کہ تقریباً 1 سال ایسا نہیں گزرا ہے جن میں بٹاباٹ کے ساتھیوں نے اپنے سینئر یا ریٹائر حضرات کے لیے ایسا پروگرام منعقد نہیں کیا ہے. تو یہ کریڈٹ میرے خیال میں ہمارے اکثر ڈسٹرکٹوں میں 1 نمبر پہ بٹاباٹ. یہ موقع خوشی کا بھی ہے اور یہاں پر بھی میرے بھائی سالات صاحب نے ذکر کیا تھوڑا سا افسردگی کا بھی ہے، کیونکہ ہمارے جو سینئر ساتھی جا رہے ہیں وہ عزت سے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے چند کولیگس حسین صاحب یا کوئی خطاب صاحب دوسرے ساتھی نہیں ہیں، لیکن اس کی نمائندگی اس کے ورثاء کر رہے ہیں. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اور وہ تعلیمات ہمارے کے ساتھ میرے سینئر اسٹاف ایسوسیشن کے صوبائی قائدین سمیع اللہ خلیل صاحب، سالار اسلام جاوید صاحب، میرے دوست بھائی کولیگ کلاس فیلو جناب خان محمد صاحب، پرنسپل صاحبان، اساتذہ کرام، ہیڈ ماسٹر صاحبان، اور خاص طور پر وہ حضرات جناب خلیل شاہ صاحب، عثمان لودھی صاحب، اور جو حضرات ریٹائر ہو رہے ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم. ماحول بہت سنجیدہ بھی رہا اور بہت ٹائم بھی گزر گیا، لیکن اس حوالے سے 2-4 باتیں میں آپ کے گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والی تمام کمیٹی کا، تمام ممبران کا، اس وے کا، جنہوں نے حسب سابق اس پروگرام کو منعقد کیا. اس پر وہ مستحق ہیں مبارکباد کے بھی، اور امید ہے کہ دوسری بات میں شاہ صاحب نے جو دریا کو کوزے میں بند کیا اور اس ذرے کو آفتاب بنا دیا کہ اس بڑی محفل میں جو انہوں نے باتیں کی میں ان کا بےحد مشکور ہوں. میں اس قابل تو نہیں، لیکن یہ ان کی ذرا نوازی. تیسری بات میں آتا ہوں اس پروگرام کی طرف کہ یہ پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں، ایک روایت بنتی جا رہی ہے اور روایت کو برقرار رہنا بھی چاہیے اور بڑھانا بھی چاہیے. لیکن روایت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ نشستن، گفتن، بردن اور برخاستن، بلکہ اس میں جو خاص طور پہ ہمارے سعید صاحب نام ہے جو انہوں نے، اور پھر وہ دوست محمد صاحب نے جو باتیں کی وہ قابل توجہ ہیں، قابل غور ہیں اور قابل عمل ہیں. ہم آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھا پی کے، چائے پی کے، گپ لگا کے چلے جاتے، اور یہ بہت قیمتی بات ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں، آرمی والے تو کبھی ریٹائر ہوتے نہیں ہیں، پروفیسر کو بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، تو ٹیچر، ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کیوں ریٹائر ہوتا ہے؟ اس کو بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس بات کو سوچنا چاہیے. میں سالار صاحب کی بات کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری ایسوسیشن ہونی چاہیے، تو ہماری یہ خدمات جاری رہنی چاہیے، چاہے علاقائی سطح پر ہوں، ضلعی سطح پر ہوں یا صوبائی سطح پر ہوں. اس پر ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا اور عمل کے لیے ایک ایکشن پلان بنانا. سروس میں عموماً 2 دن بہت اہم ہوتے ہیں. ایک پہلا دن جس دن کوئی آتا ہے کہ اس کی کس سے ملاقات ہوتی ہے، کون اس کو ویلکم کرتا ہے، کس سے وہ پہلی دفعہ ملتا ہے، اور ایک وہ دن جب وہ اپنی سروس مکمل کر کے یا کسی بھی وجہ سے ریٹائر ہو کر محکمے سے جاتا ہے. یہ وہ اہم دن ہے
کہ جو ہمارے دوست بھائی جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، یہ دن ان کو ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر ہم دوستوں نے، بھائیوں نے ان کو ایک گلاس پانی بھی پیش کیا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اس طرح آتے جاتے رہتے ہیں، ریٹائر ہو گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ ہمارے ہاں مختلف ایسوسیشنز ہیں، ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن کا نام بھی میں سن رہا ہوں، اور اسی طرح ایس ایس کا بھی، ایس ایس ٹی کا بھی، مختلف کیڈرز کے۔ تو ایس او اے جو ہے اس وقت پورے صوبے کی نمائندگی بھی کر رہی ہے، اور پورے صوبے کے تمام 17 اینڈ ابو تمام آفیسرز بھی اس کی نمائندگی میں آتے ہیں یا اس کی سرپرستی میں آتے ہیں۔ تو کیا یہ ایسوسیشن یا یہ اس قسم کے پروگرام صرف انہی لوگوں کے اعزاز میں ہونے چاہیے، یا کوئی کلاس 4 بھی اگر ہمارا ریٹائر ہو جائے سب کے لیے ہونے چاہیے، سب کے لیے ہونے چاہیے اور بلا تفریق ہونے چاہیے؟ یہ آخری مرحلہ ہے اس پروگرام کا۔ جو مہمان آئے ہیں ان کو تحائف دینے کے لیے یہ سارے مہمانان گرامی سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سے آگے آ جائیں کہ آپ میں سے تمام کیڈرز ان کے سب نمائندے یہاں موجود ہیں۔ اللہ کرے یہ گلدستہ اور ہمارا یہ کارواں آگے اسی طریقے سے پھلتا پھولتا اور آگے بڑھتا رہے، اور اسی کے ساتھ آگے سے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الوداع الوداع اے دوست الوداع، صدا ملے اللہ کی ہمیں پناہ، سنت نبی رہے ہمیشہ ہمارے امراء۔ الوداع الوداع اے دوست الوداع، یا رب حامد یا رب حامد بن جائیں ہم سب کارآمد۔ یا رب تنویر یا رب تنویر، بنا ہمیں خیر کی تصویر۔ یا رب عبدالعزیز یا رب عبدالعزیز، ہو جائیں تندرست ہم سب مریض۔ یا رب نثار یا رب نثار، بنا ہمیں صدا ملنسار۔ یا خدا یونس یا رب یونس، بنا ہمیں بھی خادم تیونس۔ یا رب محمد شفیع یا رب محمد شفیع، کرے ہم بکثرت آپ کا ذکر خفی۔ یا رب حنیف یا رب حنیف، کروا ہم سے یا لطیف یا لطیف۔ یا رب عثمان یا رب عثمان، پورا کروا ہم سے عہد و پیمان۔ یا رب عثمان یا رب عثمان، پورا کروا ہم سے عہد و پیمان۔ یا رب ابرار یا رب ابرار، بنا ہمیں غلام سید الابرار۔ یا رب ظہور یا رب ظہور، عطا کر ہمیں بھی حور۔ یا رب عبد الرزاق یا رب عبد الرزاق، مٹا نفاق، عطا کر ہم سب کو خوب اتفاق۔ یا رب گل خطاب یا رب گل خطاب، چمکا امت مسلمہ کو پھر مثل آفتاب۔ یا رب نذیر یا رب نذیر، بنا ہمیں غلام بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب شیر اعظم یا رب شیر اعظم، عطا کر ہمیں پھر پکا سچا قائد اعظم۔ یا رب جاوید اقبال یا رب جاوید اقبال، قائد بنا بے مثال، ہم کم ترین کو بنا با کمال۔ یا رب جاوید سرور یا رب جاوید سرور، مٹا فساد، بنا ہمیں ایک نیک اور نامور۔ یا رب محمد اکرم یا رب محمد اکرم، کروا ہم سب سے کار خیر، بنا دے ہمیں اکرم۔
یا رب تجمل حسین، یا رب تجمل حسین بنا ہمیں خادمین حرمین شریفین، چلا ہم سب کو ادھر کو جدھر کو چلے سرور کونین، یا رب تجمل حسین، یا رب تجمل حسین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔